الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ تاریخ اسلام کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جہاد میں دو مسلمان قیدی بنا لیے گئے۔ عیسائی بادشاہ کے دربار کے اندر ان دو مجاہدوں کو لایا گیا تو اس بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ دو نوجوان مجاہد عیسائی بن جائے، مذہب اسلام سے منحرف ہو جائیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ نوجوان دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، اپنا مذہب اسلام نہ چھوڑا۔ بالآخر عیسائی بادشاہ نے ایک گرم تیل کے کڑاہے کے اندر ایک مجاہد کو ڈال دیا اور وہ مجاہد شہید ہو گئے۔ دوسرے نوجوان کو تنہائی کے اندر ایک گوشہ نشینی کے اندر ڈال دیا گیا اور ایک حسن و جمال کی پیکر حسین و جمیل لڑکی جو شہزادی تھی اس کو اس نوجوان کے لیے پیش کر دیا گیا اور اس شہزادی نے کہا کہ مجھے 40 دن دے دیے جائیں، میں اس نوجوان کو اسلام سے ہٹا کر عیسائی مذہب کے اوپر لے آؤں گی۔ اب وہ شہزادی دن رات کوشش کرتی، تنہائی کے اندر ایک نوجوان ہے، مجاہد مسلمان ہے، اور ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک شہزادی ہے جو زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اس نوجوان کے پاس آتی اور عشق و مستی کی باتیں کرتی، اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 40 دن گزر گئے، اس نوجوان نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس شہزادی کی طرف نہیں دیکھا۔ 40 دن گزر گئے، نوجوان نے ایک بھی آنکھ نہیں اٹھائی، ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس شہزادی کو نہیں دیکھا۔ تو وہ شہزادی جس کو اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز تھا، جو اپنے آپ کو حسن و جمال کا پیکر سمجھتی تھی، وہ بالآخر جب اس نوجوان کو قائل نہ کر سکی تو ایک دن پوچھنے لگی، بڑی وہ حیران ہوئی اور اس نوجوان سے متاثر ہوئی، پوچھنے لگی کیا نوجوان فقط اتنا بتا دے کہ تو کس کے حسن کا عاشق ہے، میرے سوا کوئی اور بھی ایسا حسین و جمیل ہے کہ جس کے حسن و جمال کا تو اسیر بن چکا ہے، جس کے حسن و جمال کا تو قیدی بن چکا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ غرور حسن سے معمور شہزادی، اپنے حسن پر ناز کرنے والی شہزادی کیسی بات کرتی ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ آنکھیں مکین گنبد خضرا کی جھلک دیکھ چکی ہیں، مکین گنبد خضرا کے جلووں کو دیکھ چکی ہیں، اور یہ جو نوجوان ہے یہ اس کا عاشق ہے، اس کا محب ہے کہ جو خود حسن کو پیدا کرنے والا ہے، جو خود خالق حسن ہے۔ یہ مسلمان نوجوان اس کا سچا محب ہے، اس کے حسن کا عاشق ہے، تو تیرا حسن عارضی
میرے آگے کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں تو اس مالک و مولا کا سچا محب ہوں اور اس کے دیدار کا طالب ہوں کہ جس نے کائنات کو حسین بنایا ہے، جس نے اپنی مخلوق کو حسین بنایا ہے، جس نے آپ جیسی شہزادی کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ میں اس خالق و مالک کا سچا محب اور اس کا طالب ہوں، اس کے دیدار کا طالب ہوں۔ تو جب اس شہزادی نے یہ بات سنی کہ ایک خالق و مالک جو مجھے حسن و جمال عطا فرمانے والا، کائنات کو حسین و جمال بنانے والا، یہ مسلمان نوجوان تو اس کا سچا طالب ہے، اس کا محب ہے، اس کا سچا عاشق ہے، تو کیوں نہ ایسا میں کروں کہ میں بھی اسی خالق و مالک کی سچی محب بن جاؤں اور اس کی فرما بردار بن جاؤں۔ تو شہزادی نے بالآخر اپنے جرم کا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو کلمہ اسلام پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے، وہ دنیا کے عارضی حسن کے اوپر نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا اور بڑی پیاری بات کی تھی کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کیا شان ہے مومن کی، کیا شان ہے اللہ کے سچے طالبوں کی، اللہ کے عاشقوں کی۔ اقبال نے ان مومنین کے بارے میں کہا تھا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے ہوتے ہیں مومن۔ اور ہمارے بڑے بڑے مجاہدین کہ جب ان کے سامنے بڑا جو ہے بڑے خطرات ان کے سامنے لائے گئے، حسن و جمال ان کو دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا، لیکن ہمارے مسلمان نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے محب تھے، تو انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے بڑے بڑے حسن و جمال والوں کو بھی حیران کر دیا اور اپنے مذہب اسلام کے اوپر ان کو لآنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن آج ہم جیسے نوجوان، آج ہم بھی ایک مسلمان ہیں کہ جو ہمارے کارناموں کی وجہ سے غیر مسلم بھی پریشان ہیں، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے جو بد مذہب اور غیر مسلم ہیں وہ بھی حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار سمجھتے ہیں کہ جن کے اعمال اور جن کا کردار، جن کی گفتار دین اسلام کے خلاف ہے۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مومن کی شان کیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ اللہ کریم ہمیں بھی با کردار اور باعمل مسلمان بنائے اور دین اسلام پر ہمیں اپنی جان بھی اپنا مال بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔